الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انشاءاللہ عز و جل آج ہم سبق نمبر 21 وقف کے حوالے سے پڑھیں گے. تو آج کی مشق ہر وہ مسلمان جو قرآن پاک پڑھتا ہے تو ان کے لیے آج کی یہ مشق بہت ہی اہم ہے. اس میں ہم نے سمجھنا ہے کہ وقف کہاں پہ ہوتا ہے، کہاں پہ ہم ٹھہرتے ہیں اور ٹھہرنے کا طریقہ کیا ہے، اور ان کی علامتیں کون کون سی ہیں. تو اس کو سمجھنے کے لیے آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائبس کریں اور لائک کریں، اور آج کی مشق ہم سب کے لیے بہت اہم ہے تو اس کو ثواب کے نیت سے شیئر بھی کریں. وقف کے معنی ہیں ٹھہرنے اور رکنے کے، یعنی جس کلمے پر وقف کریں تو اس کلمے کے آخری حرف پر آواز اور سانس دونوں کو ختم کر دیں. نمبر 2، کلمے کے آخری حرف پر دیکھیں، توجہ کے ساتھ آپ نے سننا ہے تاکہ آپ کو صحیح سے سمجھ آ جائے. کلمے کے آخری حرف پر زبر، زیر پیش، دو زبر دو پیش، کھڑا زبر الٹا پیش ہو تو اس حرف کو وقف میں ساکن کر دیں. مثال کے طور پر میں آپ کو نیچے لے چلتا ہوں، آپ کو دکھاتا چلوں کہ کیسے. یہ دیکھیں، کلمے کے آخر میں اگر زبر ہے تو اس کے علاوہ یہاں پہ زیر ہے یا کھڑا زبر ہے تو اس کو ہم ساکن کر دیں گے. جیسے صادقین نہیں پڑھیں گے، صادقین، نون کی زبر کو ساکن کر دیں گے، نون ساکن ہو جائے گی. یہ علامت ہوئی. اچھا، کلمے کے آخر حرف پر دو زبر ہوں تو انہیں وقف میں الف سے بدل دیں. مثال کے طور پر جیسے صادقینہ، وہاں پہ اگر دو زبر ہوتی تو ہم اس کو الف میں بدل دیتے، صادقینہ کر دیتے. صادقینن نہیں کرتے، صادقینہ کرتے، کیونکہ دو زبر کی علامت کے بتایا گیا ہے. کلمے کے آخر میں گول تا پر خواہ کوئی بھی حرکت ہو یا تنوین تو اسے وقف میں ہا ساکن سے بدل دیں. اوکے. کھڑا زبر، حروف مدہ اور ساکن حرف وقف میں تبدیل نہیں ہوتے. سمجھنے والی بات ہے. کھڑا زبر، حروف مدہ اور ساکن حرف وقف میں تبدیل نہیں ہوتے. اس کو ایسے ہی پڑھتے ہیں جیسے وہ ہوتے ہیں. مشدد حرف پر وقف کی صورت میں تشدید باقی رکھیں مگر حرکت کو ظاہر نہ ہونے دیں. مطلب جس حرف کے اوپر شد ہوگی تو اس حرف کی جو حرکت ہوگی اس کو تو ظاہر نہیں کریں گے، تشدید کو آپ نے باقی رکھنا ہے. نون قطنی، تنوین کے بعد اگر تنوین کے بعد حمزہ وصلی آ جائے تو وصل میں حمزہ وصلی کو گراتے ہوئے تنوین کے نون ساکن کو زیر دے کر ایک چھوٹا سا نون لکھ دیا جاتا ہے، اسے نون قطنی کہتے ہیں. وقف، علامات وقف. چند علامات وقف کی تفصیل درج ذیل ہے. یہاں پہ دیکھیں چھوٹا سا گول دائرہ، یہ وقف تام ہے اور آیات مکمل ہونے کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا چاہیے. ٹھیک ہے، یہ گول دائرہ. اچھا، آگے وقف کی علامت ہے میم. یہ وقف لازم کی امانت ہے میم، یہاں ضرور ٹھہرنا چاہیے. یہ وقف مطلق کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا بہتر ہے. اگر رک جائیں تو ٹھیک ہے، نہ رکیں تو بھی بہتر ہے، لیکن ٹھہرنا بہتر ہے.
جیم یہ وقف جائز کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا بہتر اور نہ ٹھہرنا بھی جائز ہے۔ جیم کی علامت کے اوپر اگر آپ ٹھہر جائیں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں، اگر نہ ٹھہریں گے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، جائز ہے۔ وقف زا، یہ وقف مجوز کی علامت ہے۔ وقف مجوز، یہاں ٹھہرنا جائز مگر نہ ٹھہرنا بھی بہتر ہے۔ تو آگے وقف ہے وقف صاد، یہ وقف مرخص کی علامت ہے، یہاں ملا کر پڑھنا چاہیے۔ ہے یہ بھی وقف، لیکن یہاں پہ آپ نے نہ ٹھہرنا ہے اور نہ ٹھہرنے کی اجازت ہے، یہاں پہ ملا کے پڑھنا چاہیے۔ اگر اچھا آگے وقف ہے لام، لام الف لا، اگر آیات کے اوپر لام الف لا لکھا ہو تو ٹھہرنے اور نہ ٹھہرنے میں اختلاف ہے۔ آیات کے علاوہ لام الف لا لکھا ہو تو نہ ٹھہریں۔ اعادہ، وقف کرنے کے بعد پیچھے سے ملا کر پڑھنے کو اعادہ کہتے ہیں۔ یہ تو الحمدللہ علامتیں تھیں وقف کی کہ کہاں پہ ٹھہرنا ہے، کہاں پہ ہم نے نہیں ٹھہرنا۔ تو آپ بھی اس علامتوں کو دیکھ کر قرآن پاک کو صحیح سے وقف کرنے کا طریقہ سیکھ لیں، تاکہ آپ کو پڑھنے میں آسانی پیدا ہو۔ ٹھیک ہے، آپ کی یہ مشق ہے، انشاءاللہ آگے ہم دوبارہ نیو سی ویڈیو لے کر دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔